اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 41، آیت نمبر 7۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر ہی رہتے ہیں۔ ہمارا زکوٰۃ کا ٹاپک چل رہا ہے، اور میں شروع میں ہی یہ بات رپیٹ کر دوں کہ یہ جو میں آپ کے ساتھ قرآن پاک کے کسی ایک ٹاپک کو لے کے اس میں جو امپورٹنٹ آیات ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ان کی بھی ایک ترتیب سے ایک ایک آیت کر کے وہ میں شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، تاکہ ہم مل کے سمجھیں، آپ لوگ غور و فکر کریں، اور جو اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے تو وہ آپ اس پہ غور و فکر کریں، سمجھیں۔ یہ رمضان کا مہینہ بھی ہے تو اس پہ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کر لیا کریں، اور مین مقصد یہی ہے کہ اللہ پاک کے حکم کو ہم خود سمجھنے اور کی کوشش کریں، پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہاں پہ اللہ پاک نے قرآن پاک یا ایھا الناس خطاب یا ایھا الناس سے کیا ہوا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہیں، لوگوں کے لیے احکامات ہیں، تو لوگوں کو سمجھنے چاہیے وہ احکامات۔ اس آیت میں یہ زکوٰۃ کے بارے میں، یہ اب دوسری وہ آیت ہے جس میں صرف زکوٰۃ کا ذکر ہو رہا ہے، اکیلے زکوٰۃ کا۔ سورہ نمبر 41 کی یہ آیت ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ تو اس سے پہلے اس کا کنٹیکس جو ہے بڑی امپورٹنٹ، اس سے پچھلی آیت جو ہے وہ میں آلریڈی توحید اور شرک کے ٹاپک میں کر چکا ہوں، اور رسولوں کے ٹاپک میں بھی کر چکا ہوں شاید، وہ کیونکہ وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا آپ ضرور پڑھیے گا، بلکہ یہ تو سورہ سٹارٹ ہی ہو رہی ہے، تو اگر 7 نمبر آیت ہم کر رہے ہیں آج، تو اس سے پچھلی 6 آیات کوئی زیادہ بڑی نہیں ہیں، چھوٹی ہی ہیں، تھوڑی سی ہیں، تو وہ آپ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ تو اس سے پچھلی بالکل آیت میں وہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، یہ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، ان سے کہلوا رہے ہیں کہ میں تو تم ہی جیسا انسان، انما بشر مثلکم، کہ میں تو تم جیسا ہی انسان ہوں، لیکن فرق کیا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا کنٹینٹ، اور اس کے اینڈ پہ مشرکوں کی بات ہو رہی ہے، تو یہ اگلی آیت میں، اس سے اگلی اینڈ، اس آیت کے اینڈ پہ مشرکوں کی بات ہو رہی ہے، تو اس آیت میں انہی مشرکوں کی ہی بات کنٹینیو کی جا رہی ہے کہ وہ مشرک جو ہیں، جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ تو یہاں پہ زکوٰۃ اور آخرت کا اکٹھا ذکر آ گیا، اور زکوٰۃ کا اکیلا نماز کے بغیر، یہاں پہ یہ 2-3 جگہ ہی ہیں جہاں پہ زکوٰۃ کا اکیلا ذکر آیا ہے۔ ایک کل ہم نے کی تھی، ایک آج ہے، اور ایک ہی ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں بھی اگر آپ وہ دیکھیں تو اس میں پھر ایمان والوں کی بات ہے کہ ایمان والوں کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور اس طرح۔ تو یہ آپ اس سے اگلی پچھلی آیات کو ضرور پڑھیں، غور و فکر کریں۔ زکوٰۃ ایک فرض چیز ہے جو کہ سارے انسانوں کو، مسلمانوں کو، جو کہ جس کی کوئی کمائی ہے اور اس کے پاس کچھ ایسٹس ہیں، ہمارے سوسائٹی میں زیادہ تر وہ ایسٹس پہ ہی مانی جاتی ہے، اور ایسٹس پہ ہی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، کمائی پہ نہیں نکالی جاتی، جو کہ ہم انشاءاللہ وہ آیت پڑھیں گے کہ اللہ پاک اس میں کمائی پہ فرما رہے ہیں کہ پہ اس کی بھی زکوٰۃ دو، یا اس سے بھی صدقہ خیرات کرو، اس میں حصہ ہے دوسرے لوگوں کا۔ تو وہ بھی ہم آیات پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن جو رائج ہے چیز وہی، اس پہ بھی اگر بات کر لی جائے تو وہ بھی اکثر لوگ تو وہ بھی نہیں دیتے وہ، لیکن وہی فرض ہے، وہ دینی چاہیے، اس کا پوچھا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو کمائی پہ ہے وہ بھی دینی چاہیے، وہ بھی جو اس ٹائم جو جس قسم کی کمائیاں تھیں، زراعت وغیرہ تھی مدینہ میں زیادہ تر، تو اس پہ زکوٰۃ تھی، جو ہم عشر سنتے ہیں، بلکہ 5% بھی اس کا سنتے ہیں، عشر بھی ہے۔ تو
وہ دینی چاہیے. اس کے علاوہ پھر تجارت تھی. یہاں مدینہ میں زیادہ تر جو ہے وہ زراعت تھی، اور تھوڑی کچھ تجارت بھی تھی اور زراعت، دونوں چیزیں تھیں. مکہ میں صرف تجارت تھی. تو آپ اگر تجارت پہ دیکھیں تو تجارت تو ایک بزنس ہے نا. ٹھیک ہے، بزنس میں تو کمائی کا اندازہ نہیں لگتا. بزنس میں تو ایسٹس ہی ہوتے ہیں کہ یہ آپ کے ایسٹس ہیں. تو اسی لیے جو تجارت والے ہیں ان کے پاس سال کے بعد کتنا پیسہ ہے، ان کی کمائی کوئی ایسے تھوڑی ہوتی ہے. آپ خود ہی حساب لگائیں، بزنس میں کوئی منتھلی تو پیسے نہیں آتے، یا سالانہ تو کوئی پیسے نہیں آتے. کچھ یہ نہیں ہوتا کہ اتنے آنے ہیں یا کتنے آنے ہیں. اس میں تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سرمایہ کتنا ہے. تجارت میں تو صرف سرمایہ ہوتا ہے. تو جو ہمارے پاس رائج ہے وہ تو سرمایہ پہ ہی ہے نا. جو آپ کے پاس ایسٹس ہیں، کتنے پیسے ہیں، کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، یا اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں آپ کے پاس، ان ایسٹس پہ ہی ہے نا. تو تجارت میں آپ دیکھیں، تجارت میں تو صرف ایسٹس ہی ہو سکتے ہیں. اس میں کوئی پرماننٹ کمائی کا تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہوتا. اس میں تو ایسٹس ہی بن سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے. مینلی چیز یہ ہو سکتی ہے پیسہ. اور اس ٹائم زیادہ تر پیسہ سونے اور چاندی میں ہوتا تھا. مطلب ویسے دوسرا بھی ہوتا تھا شاید، لیکن سونے اور چاندی بھی ہوتا تھا. وہ بھی ایز اے پیسہ، یا مطلب ایز اے وہ لین دین کے لیے یوز ہوتے تھے. تو ان پہ زکوٰۃ مینز تجارت والوں کو مکہ میں تو بالکل ہی وہ تجارت پہ تو وہ ہے. اور مدینہ میں آ کے زراعت بھی تھی، تو زراعت پہ 5%، 10% اور 20% تک ہے زکوٰۃ. اس کے علاوہ تب کوئی کمپنیاں، فیکٹریاں یا نوکریاں یا جاب یا اس طرح تو کچھ نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے صرف ان دونوں چیزوں پہ ہی تب رائج تھی. آج کے دور میں ہمارے پاس بڑے اور بہت ساری اور اپرچونٹیز اور یا پاسبلٹیز آ گئی ہیں کمائی کی. تو میرے خیال کے مطابق تو ان چیزوں پہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ کمائی پہ ہی ہے نا. تو اصل میں آپ دیکھیں تجارت کی بھی کمائی پہ ہی تھا، اور زراعت کی بھی کمائی پہ ہی تھا. جو 5، 10 یا 20% اس کا زراعت تھا وہ بھی اس کی کمائی پہ ہی تھا نا. اور تجارت کا تو بالکل کمائی پہ ہی تھا. اس کے جو بھی اس کے رزلٹ میں، تجارت کے رزلٹ میں، یا کاروبار آپ اوور آل کر لینا، کاروبار ہی ہے نا. تجارت ہے یا کسی نے دکان بنائی ہے یا کچھ ہے، تو ان کے ایسٹس پہ. اب دکان میں کسی نے کوئی دکان بنائی ہے، کوئی چیز بیچ رہا ہے یا کوئی ایسا کر رہا ہے، تو اس میں کوئی پرماننٹ تو نہیں ہوتا کہ اتنے میرے آنے ہی آنے ہیں. ان کے تو ایسٹس ہی بنیں گے نا، یا پیسے آئیں گے. تو پیسوں پہ تو ہے. تو اس کو لوگ یہ بنا لیتے ہیں کہ صرف یہ ایسٹس پہ ہی ہے، کمائی پہ نہیں. زیادہ تر کچھ علماء کہتے بھی ہیں کہ کمائی پہ بھی ہونا چاہیے، لیکن زیادہ تر 90% جو یہی رائج ہے کہ ایسٹس پہ جو آپ کے پاس ہے. تو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، آپ کو بھی کرنا چاہیے، مل کے کرنا چاہیے. یہ صرف میری اوپینین ہے. میں اگین بار بار کہتا ہوں میں کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن قرآن پاک میں جو احکامات فرمائے گئے ہیں ان کی بیس پہ، اور ان کی بیس پہ ہم وہ اندازہ کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اب آگے وہی میں آیات اب شیئر کروں گا. باقی آپ اس پہ ضرور غور و فکر کریے گا، اور اس کے خاص کر کے کنٹیکس جو اگلی پچھلی آیات ہے. جزاک اللہ.